بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے دل میں کن کن لوگوں کی محبت کو جگہ دیے ہوئے ہیں؟ کیسی کیسی ناجائز محبتیں ہم نے اپنے دل میں بسائی ہوئی ہیں، جن محبتوں سے رب نے ہمیں روکا تھا۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اس دل کی محبت کا حقدار میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو اسلامی ہیں اور اسلامی معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر ایسے نیک اور دیندار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام اور اس کلمے کی خاطر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا اور خود بھی قربانی دی۔ یہ واقعہ بھی ایسی ایک عورت کا ہے جس کا اسلام کی خاطر سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا، اور اس کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر معراج میں محسوس کی۔ یہ واقعہ فرعون اور اس کی خادمہ مشاطہ کا ہے۔ فرعون جو کہ نہایت ہی ظالم اور بد کردار شخص تھا، وہ خدائی دعوے دار تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو سجدہ نہ کرے گا تو وہ اسے قتل کروا دے گا۔ فرعون کی باندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور واحد لا شریک پر ایمان لے آئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں سنا۔ رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، پھر تم کس کا نام پکار رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے بے شک۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس باندی نے کہا، بادشاہ ایک درخواست ہے میری، منظور کریں، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کے چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پریشان نہ ہو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس باندی کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔